السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفردات کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، تقریباً 3 اصول ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اگلا اصول پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ 2 حرفی اور 3 حرفی حروف میں فرق کرنا۔ کہ 2 حرفی جو حرف ہے، جیسے با ہے، با اور الف سے مل کے بنا ہے، تا اور الف ہے، اسی طرح سا اور الف ہے۔ یہ جو 2 حرفی حروف ہیں ان کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا، یعنی با، تا، سا۔ اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا اور نہ ہی اتنا اس کو مختصر پڑھنا کہ آخر میں حمزہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ اور جو 3 حرفی حروف ہے، جیسے سین، شین، جیم، ان حروف کو کم از کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے۔ کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور اس کا سانس اتنا لمبا نہیں ہے تو 3 الف کروا دیا جائے، اور اگر جو ہے وہ سمجھدار ہے اور بڑا بچہ ہے تو کم از کم پھر 5 الف اس کو لمبا کرنا، تاکہ بچہ یہیں سے ہی مد کا طریقہ سیکھ سکے۔ اگلا جو اصول ہے وہ موٹے اور باریک حروف کا ہے۔ کہ فرض کریں ہم مخارج کے اعتبار سے پڑھا رہے ہیں، کوئی موٹا حرف آیا تو ہم فوراً اس پہ بچے کو یہ سمجھائے کہ یہ حرف موٹا ہے اور اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اور اس کا موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مکمل زبان کو اوپر تالو کی طرف اٹھا دیا جائے۔ لیکن اگر بچہ ایسا ہے کہ اس کی زبان نہیں چل رہی تو آپ اس حرف کا نام بھی تھوڑا سا تبدیل کر سکتے ہیں۔ فرض کریں طا موٹا ہے، اب اس طا کو بچہ موٹا نہیں پڑھ سکتا تو آپ طا کے ساتھ غین ملا لیں اور اس بچے کو پڑھائے طغا۔ صاد موٹا حرف ہے، اس کو اگر آپ بچہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کو صغاد، صغاد۔ اس طرح کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ بڑے اچھے طریقے سے موٹے حروف صحیح طریقے سے پڑھ سکے گا۔ اور اگر بچہ سمجھدار ہے تو پھر سیدھی طرح جو ہے وہ طا اور صاد پڑھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح باقی اور موٹے حروف بھی۔ اس کے بعد اگلا اصول جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ جو ہم آواز حروف ہے ان پر بھی خصوصی توجہ ہو۔ مخارج کے اعتبار سے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس پر مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو باریک حروف ہے ان کو باریک بھی پڑھایا جائے۔ جیسے فرض کرے کاف ہے، کاف، اس کو باریک اس طریقے سے پڑھانا کہ مجہول کی آواز پیدا نہ ہو۔ جیسے کاف کو بعض لوگ پڑھتے کیف یا کیف، اس طرح پڑھنے سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حروف کو معروف ہی پڑھایا جائے۔ اگلا جو اصول ہے وہ یہ کہ نقطوں کی پہچان، میرے خیال سے اگر آپ مخارج کے اعتبار سے پڑھائیں گے تو نقطوں کی پہچان یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو میں بار بار آپ کو مخارج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو مخارج ہی پڑھائے، نہیں، ان کو مختصر طور پر پڑھائے کہ حرف یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، بس اپنے ترتیب سے آپ جو مخارج کے اعتبار سے ترتیب ہے حروف کی اس ترتیب سے پڑھائے، مخارج پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا جو اصول ہے وہ سب سے اہم ہے اور سب سے ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ جب آپ نورانی قاعدہ کے 29 حروف آپ پڑھا لیں، پہلی تختیہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد بچے کو یہ چیز سمجھائے کہ بیٹا آپ نے جتنے حروف پڑھے یہ تو ان حروف کے نام تھے، اب ان حروف کا تلفظ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ کہ فرض کرے جیسے حرف سین، یہ مخصوص شکل ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس مخصوص شکل کا نام سین ہے۔ اب اس کا تلفظ کیا ہے کہ قرآن میں اگر سین آتا ہے تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو پڑھیں گے سا یا سی یا سو، سارا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبر کے اعتبار سے پڑھائیں سا۔ اسی طرح صاد ہے، یہ مخصوص شکل اور اس کا یہ مخصوص نام، اب اس کا تلفظ کیسے کریں گے؟ وہ کریں گے سوا۔ طا، یہ تو اس شکل کا نام ہے، اس کا تلفظ کیا ہے؟ طا۔ یعنی اس میں سے جو 2 حرفی حروف تھے ان کا تلفظ تو بالکل ملتا جلتا ہے، آسان ہے، لیکن جو 3 حرفی ہے اس کا تلفظ آپ یہاں پر اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ توجہ دے اور اس کو ضرور ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اور خصوصاً الف اور حمزہ، الف تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اس کا تلفظ اکیلا نہیں ہو سکتا، اور حمزہ یہ مخصوص جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ ہے، اور اس کا نام حمزہ ہے اور اس کا تلفظ جو ہے وہ ہے آ، آ۔ اور اس تلفظ سے آپ کو فائدہ بھی یہ ہوگا کہ جو ہم آواز حروف ہے ان میں بچہ جو ہے بڑے آسانی سے پھر فرق کر سکے گا۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھائے ہیں اور آج آپ آخری سبق پڑھا رہے ہیں، آخری اصول کے مطابق آپ پڑھا رہے ہیں، تو پھر میرے خیال سے مزید آپ کو وہ بچہ جو ہے آپ کو آ اور آ دونوں میں فرق کر سکے گا، ہا اور ہا۔
دونوں میں وہ فرق اس تلفظ سے کر سکے گا. تو اس لیے یہ ضروری چیز ہے کہ آپ حرف کا نام بھی بچے کو بتا دیں. حرف کا نام تو آپ نے پہلے دن سے ہی بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حرف کا تلفظ بھی بتائے تاکہ بچہ اچھے طریقے سے وہ مکمل کر سکے.